کہ اگر محلے کے سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں, سمجھ جاؤ کہ تھانے دار ایماندار آ چکے. اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں, تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے, آپ کے پاس ٹینکیاں اور بندوقیں ہیں, لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری. پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے اب لوک تنتر کا چوتھا استمبھ کہے جانے والے میڈیا کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا ہے. پاکستان کے وریشٹھ پترکار حامد میر کو سینا اور سرکار کے خلاف آواز اٹھانے اور سوال پوچھنے کے کارن چلتے شو سے باہر نکال دیا گیا. پاکستان کے جیو نیوز میں کام کرتے تھے حامد میر. ان دنوں وہ دوسرے پترکار کی گرفتاری پر آواز اٹھا رہے تھے. انہوں نے اس کے چلتے ایک ریلی کو سمبودھت کیا اور عمران خان سرکار اور سینا کے خلاف تیکھی بیان بازی کی تھی. اس پر فضا خان عمران کی چمچی کیسے بوکھلا گئی ہے سنیے. کل بہت شور سنائی دے رہا ہے کہ آؤ مجھے گرفتار کرو. آپ نے بھی سنا ہوگا, قوم تو یہ دیکھ ہی رہی ہے, سن بھی رہی ہے روز کی بنیاد پر. اچھا, کہ دو سابقہ جو حاکم خاندانوں کی گرفتاری سے ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو رہا ہے, کیونکہ شاید اس ملک میں جمہوریت دو خاندانوں کے گرد ہی گھومتی رہی ہے. لیکن پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر محلے کے سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں, سمجھ جاؤ کہ تھانے دار ایماندار آ چکا ہے. اس لیے شاید آج یہ متحدہ اپوزیشن جمہوریت کو خطرہ, یہ جس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہیں, سننے کو مل رہی ہیں, لیکن ان کی حقیقت یقین جانیے صرف اتنی ہے کہ جو لوگ اقتدار پر 10 سال براجمان رہے, عوام کے, ملک کے سیاہ سفید کے مالک رہے, حاکم رہے, اصل میں اب ان کا حساب ہو رہا ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس پیسے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جو میرا ہے, آپ کا ہے. آج ملکی معیشت پر واویلا مچانے والے شاید یہ بھول چکے ہیں کہ ملک پر 30,000 ارب قرض چڑھانے کے ذمہ دار آخر کون ہے. یہ خود ہیں جو واویلا مچا رہے ہیں. آج ملکی معیشت کی تباہی کا رونا رونے والے یہ یقیناً بھول بیٹھے ہیں کہ اگر ان کے لندن میں, دبئی میں بڑے بڑے محلات نہ بنتے, اگر جعلی اکاؤنٹس میں قوم کا پیسہ نہ ہوتا, تو نہ اس ملک پر کوئی قرضہ ہوتا, نہ اس ملک کی معیشت وینٹیلیٹر پہ جا پہنچتی. 10 سال حکومت کرنے والے, فرینڈلی اپوزیشن کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا, فرینڈلی اپوزیشن کرنے والے ایک حکومت میں, دوسرا فرینڈلی اپوزیشن میں, پھر دوسرے کی باری وہ حکومت میں, اور پہلے والا فرینڈلی اپوزیشن میں. آج 10 ماہ کی حکومت برداشت نہیں ہو رہی, تو سمجھ جائیں کہ وجہ عوام نہیں, وجہ تسی نہیں ہو, وجہ میں نہیں ہوں, وجہ ان کے مقدمات ہیں. اسی طرح اب کچھ صحافتی حلقوں سے بھی آوازیں نکل رہی ہیں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو, آؤ مجھے پکڑ لو, آؤ میں یہاں کھڑا ہوں, میں ڈرتا نہیں ہوں, مجھے آ کر ہتھ کھڑی لگا دو. یہ آوازیں آ رہی ہیں ان مخصوص صحافتی حلقوں سے جن پر پچھلی حکومتیں بہت مہربان رہیں, بہت مہربان رہی. یہ آوازیں آ رہی ہیں ان مخصوص صحافتی حلقوں سے جنہوں نے پچھلے 10 سال بھرپور آسائشیں انجوائے کی ہیں. یہ آوازیں آ رہی ہیں ان مخصوص صحافتی حلقوں سے جو پچھلے 10 سال تک صحافت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے, لٹرلی ٹھیکے دار, کہ وہ جس پر ہاتھ رکھتے وہ صحافی ہیں, اور جو ان کے آشیرواد سے محروم رہ جائے وہ صحافی سوری ٹو سے ہے ہی نہیں. ان میں ایک نام ہے حامد میر صاحب کا. حامد میر صاحب آج کل آئے روز کیا کرتے ہیں جی, ویڈیوز بناتے ہیں, ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو, اور اسی گرفتاری کی دعوت دیتے ہوئے حامد میر نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے. پہلے آپ کو میں ویڈیو دکھاتی ہوں, پھر آگے جا کے مزید بات کرتی ہوں. رضا یہ ذرا کلپ چلائیے گا حامد میر صاحب کا. مزید جو میر صاحب ہیں وہ مزید کیا فرماتے ہیں, حامد میر صاحب کے جھوٹ بولنے سے ملک کی کیا کہتے ہیں خدمت نہیں ہو سکتی. اور حامد میر صاحب آپ اتنی ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں, اگر ایک ویڈیو آپ مزید بنا لیں اور اپنے ان الزامات پر معافی مانگ لیں جن کے بنیاد بنا کر جیو نے ملک کے حساس ادارے کے خلاف زہر اگلا, تو بڑی مہربانی نہ ہوگی آپ کی. حامد میر صاحب آج آپ کو آزادی صحافت سلب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ آج ملک میں بلا جواز کسی کو ریاستی اداروں کے خلاف الزام تراشی کی اجازت نہیں ہے. حامد میر صاحب آپ کیسے صحافی ہیں؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں جو ہر سیاستدان کے فیورٹ رہے ہیں. سیاستدان کا فیورٹ ہونا
کیا اچھے صحافی ہونے کی ڈیفینیشن ہے؟ یا وہ صحافی اچھا صحافی ہے جس کو ہر سیاستدان چوک میں چوراہے میں بیٹھ کے گالیاں نکال رہا ہو کہ کل مجھے بری طرح سے ایکسپوز کر دیا؟ یہ سوال میں عوام سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ بہت بڑا صحافی ہے جو ہر سیاستدان کی گڈ بکس میں ہے، یعنی فیورٹ ہے؟ ہاں، ہر سیاستدان آپ پر مہربان رہا، کیسے؟ پوچھ سکتی ہوں میر صاحب؟ زرداری صاحب ہوں یا پھر نواز شریف صاحب، دونوں آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، کیوں؟ وجہ بتائیں گے آپ؟ شاید یہی وجہ ہے کہ آج جب یہ دونوں جیل میں ہیں تو آپ کو اپنی آزادی صحافت خطرے میں نظر آ رہی ہے، اندھیرے میں نظر آ رہی ہے۔ ملک میں کیا صرف آپ ہی ایک صحافی ہیں یا پھر آپ کے وہ جو ہم خیال صحافی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بیانیہ فروخت کرتے رہے، اپنا ضمیر بیچ کے، قلم بیچ کے، وہ صحافی ہیں؟ ذرا اپنی نظر کو وسیع کریں حامد میر صاحب، تو اندازہ ہوگا کہ اس ملک میں اور بھی صحافتی ادارے ہیں، مزید کئی صحافی ہیں جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ نظر انداز کیے جاتے رہے، تب سے نظر انداز ہو رہے ہیں جب آپ اور آپ جیسے چند صحافی جو ہے وہ حکومتوں کے چہیتے ہوا کرتے تھے۔ اب آپ کو لٹرلی نظر آ رہا ہے کہ اب آپ چہیتے نہیں ہیں نا، ایکچولی آپ کے وہ مسئلے جو ہیں وہ سر اٹھانا شروع ہو گئے، پھر حساب کتاب کے کھاتے کھلنے والے ہیں جو آپ کو چین کی نیند نہیں لینے دے رہے، اور آپ جس چینل میں کام کرتے ہیں اس کو کروڑوں کے اشتہارات نواز شریف صاحب عطا کرتے رہے تھے۔ اور دوسری بات رہی، اگر میں آگے جا کے بات کروں، دوسری بات یہ جو اجمل قصاب صاحب کی بات ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ یہ جو اجمل قصاب صاحب کی کہ حامد میر صاحب فرماتے ہیں کہ اجمل قصاب پاکستانی تھا، یہ وہ نہیں کہہ رہے بلکہ رضوان عباسی صاحب فرما رہے ہیں، تو اس کا جواب میرے خیال سے اگر ہم رضوان عباسی صاحب سے ہی لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا حامد میر صاحب، اور آپ کو بھی سکون مل جائے گا۔ ہمارے ساتھ خود اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں رضوان عباسی صاحب، انہی سے سوال پوچھتی ہیں، وہ جواب دیں گے۔ عباسی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بتائیے گا کہ جو حامد میر صاحب جو بڑے صحافی ہیں، انہوں نے آپ کا جو کلپ ہم نے دکھایا جس میں آپ گفتگو کر رہے تھے، جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اجمل قصاب پاکستانی ہیں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ ذرا آپ شیئر کر دیجئے، کیونکہ حامد میر صاحب تو بڑی کہانیاں بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، آج بھی جو پاکستان میں ممبئی اٹیک سے ریلیٹڈ کیس چل رہا ہے، اس میں جو پروسیکیوشن کا جو سٹینس ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ اجمل قصاب پاکستانی تھا۔ یہاں پہ جو پروسیکیوشن چل رہی ہے، جو لوگ جیل میں ہیں اور ان کی حد تک، اور جو اجمل قصاب سے وہ جو انڈیا سے ڈاکومنٹس آئے، تو ادھر جو ایف آئی اے والوں نے اپنی انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ سبمٹ کر کے جو سٹینس لیا اجمل قصاب کے حوالے سے، وہ یہی لیا کہ وہ پاکستانی تھا۔ لیکن الحمدللہ ہم ڈیورنگ ٹرائل ایویڈنس کے بعد یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اجمل قصاب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، اجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا۔ یہ ایویڈنس مینوپلیٹ کر کے، جھوٹے بیان دے کر، جھوٹے بیان ریکارڈ کر کے، جعلی ڈاکومنٹ ساتھ کورٹ فائل کے لگا کر، یہ انہوں نے اجمل قصاب کو پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ٹرائل کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ اجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا، اجمل قصاب کا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ اب آج ہم، اور آج سے میرے خیال سے دو سال پہلے ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کورٹ آف لاء میں، اور انشاءاللہ یہ چیزیں بہت جلدی سب کے سامنے بھی آ جائیں گی کہ اس کیس کی رجسٹریشن اور یہ سارا جو تھا، یہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیسے بے گناہ لوگوں کو اس کیس میں ملوث کیا گیا پاکستان میں، کیسے پاکستان کو کنیکٹ کرنے کی جو ہے وہ مذموم کوشش کی گئی اس انڈین ایپیسوڈ کے ساتھ، اور یہ سارا۔ لیکن میں آپ کے سامنے پوری رسپانسبلٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اس عدالت میں، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یہ ثابت، الحمدللہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا اور اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اچھا، آپ سے جاننا چاہوں گی رضوان عباسی صاحب، کسی بھی جو انسان آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی شخص آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، اس ٹائم پہ بول نیوز دیکھ رہا ہے، ایسے نہیں چلے دیکھ رہا ہے، آپ کی گفتگو، آپ کا موقف سن رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد حامد میر صاحب نے آپ کا کوئی موقف دوبارہ نہیں لیا؟ نہیں، اس کے بعد جو ہے ڈیورنگ ٹرائل اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ اس بارے میں انہوں نے کوئی میرا ورشن نہیں لیا اجمل قصاب کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے۔ تو
तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सहाफत या ऑथेंटिसिटी है कि तहकीकात के बाद आपका कोई मौकिफ ही ना लिया गया हो? यानी जहां पे मौकिफ, देखिए, उनके मौकिफ को डिफेंड करे, अभी वहां तो- तक वो बड़ा डिंडोरा पीटते रहें, लेकिन बाद में वो आपका मौकिफ ना लें? अभी तो देखें, ये मौक़िफ़ वाली बात ही नहीं है, अभी तो ये एविडेंस वाली बात है। कुछ गवाहान थे जिनके बयानात की रोशनी में FIA वाले ये क्लेम कर रहे थे कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है। वो लोग अदालत में एग्जामिन हुए, हमने एविडेंस करवाई। अब मैं, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर है, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन उसमें हम ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं। वो अगर कोई वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ेगा तो उसे खुद समझ आ जाएगी कि अजमल कसाब के मुतल्लिक जो झूठा पलंदा और जो झूठ बोला गया और जो उसको पाकिस्तान के साथ नत्थी करने की कोशिश की गई, जो उसको पाकिस्तानी जो लोग चाहते थे कि ये साबित हो कि वो पाकिस्तानी है, वो बिल्कुल नाकाम हो गए। और एविडेंस की मजबूत शवाहिद की बुनियाद पे वो नाकाम हुए कि, और वो जो जेली, जो झूठी शहादतें जो उन्होंने पेश की हुई थी, वो बिल्कुल जो है वो सस्टेन नहीं कर सकी कोर्ट ऑफ लॉ में। और ये साबित हो गया कि वो पाकिस्तान